ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ سارے حضرات انتہائی ادب و احترام کے ساتھ مدینہ پاک کا تصور کر کے ہدیہ درود و سلام الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا امام الاولین والآخرین وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ ٹائم جناب کتنے تے بند کرنی؟ ٹھیک۔ ہم سب کے دلوں کی دھڑکن، جنہوں نے غیرت و حمیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ کے نبی کے دین پہ پہرا دیتے ہوئے ہر موقع پر حق کی آواز کو بلند کیا ہے اور آپ سب لوگ اس سے آگاہ ہیں۔ میری مراد حضرت علامہ ڈاکٹر پروفیسر خادم خورشید صاحب دامت برکاتہم العالیہ، عزیزم حضرت علامہ صاحبزادہ ذیشان شاہ صاحب، جملہ علماء اہل سنت، جملہ زعماء اہل سنت، بزرگوں، دوستوں، بھائیو، عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے یہ ناچیز آپ تمام مسلمانوں کی خدمت میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہے کہ آج اہل اسلام کا سر فخر سے بلند ہے۔ عالم کفر پریشان ہے، ان کی ساری حیلہ سازیاں ناکام ہوئی، حتیٰ کہ عالمی میڈیا چیخ رہا ہے۔ میرے کریم محبوب سے نسبت غلامی رکھنے والوں، سبحان قبلہ، السلام علیکم، خوش آمدید۔ اب وسطی تشریف لائی ہیں کہ سپریم کورٹ کے فورم پر جنہیں بولتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اللہ کے محبوب کے یہ غلام مل جل کر اس دن میرے کریم کی عظمت، ناموس اور ختم نبوت کی جنگ لڑ رہے تھے، تو اللہ کریم نے جو میں مبارک آپ کو دے رہا ہوں اس میں آپ بھی شریک ہیں۔ سب سے بڑی مبارک یہ ہے کہ آج عالم اسلام کے سر فخر سے بلند ہے، عالمی میڈیا چیخ رہا ہے۔ جو پشت پناہی کرنے والے تھے ان کی ساری ریشہ دوانیاں، حیلہ سازیاں ناکام و نامراد ہو گئیں۔ الحمدللہ علی ذالک، الحمدللہ علی ذالک۔ میرے آقا سے نسبت غلامی رکھنے والوں، میں یہ سوچ رہا ہوں 1450 سال تقریباً ہو چکے ہیں، روز اول سے عقیدہ ختم نبوت
کے خلاف سازشیں جاری و ساری ہیں۔ دور نبوت سے لے کر، دور صدیقی سے لے کر آج تک شیطانی قوتیں میدان میں اتر رہی ہیں، لیکن یہ خوشخبری بھی سنا دوں، ایک بھی آج تک کامیاب نہیں ہوا، ایک بھی کامیاب نہیں ہوا۔ پوری تاریخ میں جتنے ظالم میدان میں آئے اور اترے اور عقیدہ ختم نبوت پر حملہ آور ہوئے، کریم رب نے وہ تحفظ عطا فرمایا اس عقیدہ کو، آج تک ایک بھی کامیاب نہیں ہوا۔ اور اللہ کریم نے اپنے محبوب کے غلاموں کو ہر دور میں یہ ہمت عطا فرمائی، طاقت عطا فرمائی اور اپنی ایزدی نصرت عطا فرمائی کہ کریم آقا کے غلام میدان میں اترتے آئے، کامیابی اور کامرانی قدم چومتی چلی آئی۔ مسلمانوں، میں ایک شعر پڑھتا رہتا ہوں، بس جوانوں ایک ہی نکتہ دل و دماغ میں بٹھا لو، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور میں تو سبحان اللہ، اللہ کریم نے کرم فرمایا، مکہ المکرمہ میں عمرہ کے لیے حاضر تھا، جب یہ آخری پیشی اس پہ نوٹس جاری ہوئے، ان میں میرا نام بھی ان مشائخ علماء میں درج تھا، تو وہاں شام کی نماز کو مجھے نوٹس پہنچا۔ عشاء تک میں اپنے بیٹے عطاء المصطفیٰ سے یہ سنتا رہا ساری کاروائی موبائل پہ۔ عشاء کی نماز میں حضرت میں کھڑا ہوا نا، میرے کریم کا کرم دیکھو وہ کیسے تحفظ فرماتا ہے عقیدہ ختم نبوت کا۔ میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، میرا سارا دماغ اسی فیصلے میں گھوم رہا تھا، تو ادھر سے انوار کی بارش شروع ہو گئی۔ جو پوائنٹس ریز کیے تھے نا ان لوگوں نے اپنے فیصلے میں، 42 پیراگراف تھے، کرم کریم کا میرے دل و دماغ میں ان کے جواب اترتے چلے گئے۔ اور وہاں حالانکہ میں زیادہ اشعار نہیں پڑھتا، فقہ سے ہی اور انہی کتابوں سے ہی لگن رہتی ہے، اچانک ایک شعر میرے ذہن میں راسخ ہو گیا، عام طور پہ میں پڑھا بھی نہیں کرتا تھا، اور وہ شعر آ کر میں نے سپریم کورٹ میں دلائل شروع کرنے سے پہلے چیف جسٹس صاحب کے سامنے پڑھا کہ آپ کے سارے فیصلے کا جواب تو حضرت علامہ اقبال پہلے دے چکے ہیں۔ یقین جانیے جن لوگوں نے وہ فیصلہ پڑھا ہے نا، اللہ کا کرم ہوا، یہ میرے دماغ میں ایک شعر میں سارا جواب آ گیا۔ تو جو ہی نماز پڑھی، میں تھوڑا سا سوچ میں پڑ گیا کہ 23 دن راتوں کا پیکیج ہے، ابھی تو 5 راتیں گزری ہیں، ابھی تو در حبیب پہ حاضری بھی نہیں ہوئی، وہ آس بھی باقی تھی، لیکن مان ساتھ یہ خیال آیا، شیر خان کس منہ سے آقا کے در کی حاضری دو گی۔ میدان کارزار میں میرے کریم محبوب کی ختم نبوت پہ حملہ ہو چکا ہے، سپاہی محاذ سے پیچھے رہ جائیں یہ قبول نہیں ہوگا۔ فوراً میرا ذہن سرکار گولڑا کے اس عمل اور مشعل راہ کی طرف چلا گیا۔ بزرگوں کے اسوے مشعل راہ ہوا کرتے ہیں، مجھے پھر زیادہ اجتہاد کی ضرورت نہیں پڑی، ورنہ مشکل مرحلہ تھا۔ ان گھڑیوں سے روانگی، ان مقدس مقامات سے غیر حاضری قسمت کے موقع نصیب ہوتے ہیں۔ تو میں نے وہاں سوچا اگر آل نبی اولاد علی حضرت سید پیر میر علی شاہ جیسی ہستی حرمین طیبین کو چھوڑ سکتی ہے اور اس ظالم فتنہ کے مقابلے میں برے صغیر میں جا سکتے ہیں، شیر خان دیر نہ لگا، تو بھی جانے کی کوشش کر۔ یا رسول اللہ،
میرے محبوب کے غلاموں، میرے آقا سے نسبت غلامی رکھنے والوں، ایک بات یہاں میں ضمناً کرتے چلا جاؤں۔ بخار کو چیک کرنے کے لیے تھرمامیٹر ہیں، بلڈ پریشر کے آلات آ گئے، ہوا کا دباؤ چیک کرنے کے آلات وجود میں آئے، ایمان کو چیک کرنے کا بھی کوئی تھرمامیٹر سائنسدانوں نے ایجاد کیا ہے؟ آؤ میں آج یہ چیز بھی آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ علماء فرماتے ہیں ہاں، کسی کا ایمان ٹیسٹ کرنا ہے اس کے لیے بھی ایک تھرمامیٹر ہے۔ یہ مجمع کی کیفیت دے کر میں یہ بات کر رہا ہوں، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے، میرے محبوب کی عظمت کا تذکرہ کرو، دل کھل اٹھیں، سمجھو نعمت ایمان موجود ہے، نعمت ایمان موجود ہے۔ خدا گواہ ہے، جس دن سے یہ کیس اللہ کریم نے اس میں سرخ روئی عطا فرمائی، اسلام آباد سے لے کر بھیرا شریف تک، بھیرا شریف سے لے کر خوشاب سے آگے ڈسٹرکٹ بکر فاضل میں میرا گھر ہے، میں نے ولولے دیکھے، جذبے دیکھے، بوڑھے کیا، جوان کیا، پڑھے لکھے کیا، ان پڑھ کیا، مجھے سمجھ آ گئی، ابھی تو ٹیسٹر لگ گیا، چیک ہو گیا تھرمامیٹر کہ اللہ کے محبوب کے غلاموں کے دل میں عشق مصطفیٰ ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ اور میں کل یہاں مسلم ہینڈ کے آفس میں پہنچا نا، تو سب سے کار سے اترا، پہلی نظر میری اس شعر پہ پڑی جس میں یہ تھا، کم کوش تو ہیں لیکن بے ذوق نہیں راہی، عمل کی کمی ضرور ہے لیکن ابھی عشق مصطفیٰ ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ یہی وجہ ہے انشاءاللہ جب تک یہ عشق کی کیفیات رہیں گی، کوئی آدمی میرے محبوب کی ختم نبوت پہ کبھی ڈاکہ نہیں مار سکے گا۔ ساری سازشیں ناکام ہوں گی، پہلے بھی ہوئیں، ہر دور میں سرکار گولڑا نے پہلا کیل ٹھونکا، پھر ہمارے علماء مشائخ انہوں نے 1974 میں ان کو غیر مسلم قرار دیا، علامہ شاہ احمد نورانی، علامہ عبدالستار خان نیازی، دیگر تنظیمات کے سربراہ بھی موجود تھے، جملہ مذہبی تنظیمات نے یہ قانون پاس کیا۔ پھر اقوام متحدہ کے ادارے حقوق انسانی کے کمیشن میں حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب نے پہنچ کر عالمی لیول پہ ان کو ناکام کیا۔ اور پھر جب آئین میں ایک فقرہ دھوکے سے چینج ہوا نا، تو کرسی پہ بیٹھ کے کاشے کے رسول نے پورا پاکستان بند کر دیا۔ اور میرے نبی سے نسبت غلامی رکھنے والوں، جس کسی نے بھی خدمت کی ہے، جوانوں دیکھو تو صحیح نقشے، مسلمانوں دیکھو تو صحیح کرم نوازیاں، جو بھی میدان میں اترا ہے سچے دل سے، جس نے کریم محبوب سے وفا کی ہے، ایک بتا دو پوری تاریخ میں کوئی آدمی بتا دے جس نے صدق کے دل سے غلامی مصطفیٰ کا پٹا گلے میں ڈالا ہو اور وہ ناکام و نامراد واپس آیا ہو۔ ایک نہیں تو پھر کیوں غیروں کے دروازے پہ جاتے ہو؟ کیوں غیروں کے دروازے پہ جاتے ہو؟ اسی در کے ہو رہو جہاں سے ساری نعمتیں تقسیم ہو رہی ہیں۔ میں نے تو اپنا حال دیکھا، میں ایک گمنام مدرس تھا، سارا دن اسباق پڑھاتا رہتا تھا، تو میں نے دیکھا ایک ہی جست میں کر دیا قصہ تمام۔ کیا ہوا؟ یہی شعر یاد آتا ہے، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا آپ نے خرید کے انمول کر دیا۔ زندہ آباد، زندہ آباد۔ سپریم کورٹ میں حاضری ہوئی، اسباب مہیا ہوتے رہے، کوئی موٹر سائیکلوں کے ذریعے گاڑیاں بند ہو گئیں، بہرحال اللہ کریم نے پہنچا دیا۔ تو سب سے پہلے چیف جسٹس کے سامنے میں نے کہا، آپ کے سارے فیصلے کا جواب اس شعر میں علامہ دے گیا ہے، وہ پہلے سن لیجئے۔ سارے فیصلے میں لفظی پیچ و تاب تھے۔ میں نے کہا علامہ اقبال لکھ گئے، الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا، الفاظ کے پیچوں میں الجھتے نہیں دانا، غواص کو مطلب ہے صدف سے کہ گوہر سے۔ کہا اس کا مطلب کیا؟ میں نے کہا مطلب یہ ہے، علامہ کہہ رہا ہے لفظی پیچیدگیوں میں نہ جاؤ، روح پہ نظر رکھو، مقصد پہ نظر رکھو۔ اگر ایک آدمی تیراک سمندر میں غوطہ زن ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کون سی سپی خوبصورت ہے، کون سی بدصورت ہے،
کون سی ٹیڑھی ہے کون سی سیدھی ہے. علامہ کہتا ہے غواص تیراک وہ موتی پہ نظر رکھتا ہے, موتی کی سیپی میں موجود ہے, وہ سیپیوں کی شکل نہیں دیکھتا. میں نے کہا آپ لفظی باسوں میں الجھ گئے, قانون کی روح کو نہ دیکھا, اس میں موتی کیا تھا. قانون کی روح یہ ہے پارلیمنٹ نے ایک فتنے کا سدے باب کیا اور ان کو پھیلنے سے روکا. وجہ یہ تھی تاکہ ہماری نسلیں کافر بن کر دوزخ کا ایندھن نہ بن جائیں. کیوں؟ میرے کریم محبوب تشریف لائے, سرکار نے فرمایا تم پتنگوں کی طرح آگ پہ پڑ رہے تھے اور میں تمہیں کمر سے پکڑ کر دوزخ سے نکالنے کے لیے آیا ہوں. میں نے کہا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوزخ سے نکالنے کے لیے تشریف لائے, اور اگر یہ چور دروازے کھول دیے گئے تو یہ تو دوزخ میں ڈالنے والے دروازے کھل جائیں گے. ہم اپنی نسلوں کو دوزخ میں ڈلتا نہیں دیکھ سکتے. میں نے کہا 298 سی اگر اس کا گہرا مطالعہ کیا جائے تو یہ نقطہ دوران نماز مسجد حرم مکی میں میرے ذہن میں اترا اور یوں راسخ ہوا کہ آج تک پھر کسی وکیل نے اس کا جواب نہیں دیا, بلکہ جسٹس صاحب ہی آخر میں کہنے لگے مفتی صاحب آپ کی بات ہمیں سمجھ آ گئی ہے. جوانو اس پوائنٹ کو ذہن نشین کر لو, اگر کوئی آدمی کبھی کسی انتظامی یا عدلیہ کے سٹیج پر دوبارہ کوئی ابہام پیدا کرنا چاہے تو یہ پوائنٹ ذہن میں رکھنا, 298 سی میں ہماری پارلیمنٹ نے جو جرنل ورڈز استعمال کیے, جو مطلق الفاظ استعمال کیے, ان کی آخر میں یہ لائن ہے کہ مرزائی کسی صورت میں مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو مجروح نہیں کر سکتے ورنہ 3 سال قید ہوگی. میں نے کہا اس ایک لائن کو سامنے رکھو اور پھر حقائق کا مشاہدہ کرو, روڈوں پہ خلق خدا آئی ہے کہ نہیں آئی, مذہبی جذبات مجروح ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے, حقائق پہ نظر رکھو. تو کیا اس لائن کی خلاف ورزی ہوئی ہے کہ کوئی نہیں ہوئی؟ اور کچھ نہ صحیح اس ایک لائن کا جواب دے دو. اتنا جرنل ورڈ ہے, اتنا عام لفظ ہے, بلکہ مطلق لفظ ہے, کوئی قید اس میں کوئی نہیں. پھر میں نے کچھ عربی کے قواعد اس لیے لکھے سنائے کہ مجھے معلوم اور محسوس ہو رہا تھا اس فیصلے کے پیچھے کوئی عربی دان بھی ہے جو دلائل لکھ کر دیتا ہے. تو میں نے وہاں اصول اور فقہ کے کچھ قواعد بیان کیے کہ آپ نے ہمیں شرعی ذمہ داری کے لیے بلایا. ہمارے ہاں یہ اصول ہیں, میں علماء اور طلباء کے لیے اشارہ کر دیتا ہوں. المطلق یجری علی اطلاقہ ما شیک الکلام لاجلہ الامور بمقاصدہا. 3 قواعد میں نے وہاں پہ پڑھے, ہماری شرعی رہنمائی کے لیے آپ نے بلایا. تو ہمارے ہاں مطلق کو مقید ایسے نہیں کیا جا سکتا. آپ نے جنرل ورڈز میں قید لگا دی اور پبلک مقامات نجی مقامات کا فرق کر دیا, آئین میں موجود کوئی نہیں. تو میں نے کہا یہ سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار سے باہر ہے کہ آئین یا قانون کی روح کے خلاف کوئی تشریح کرے, وہ کرنے کی مجاز نہیں, کسی مطلق کو مقید نہیں کر سکتی, کوئی کنڈیشن نہیں لگا سکتی, کوئی شرط نہیں عائد کر سکتی, فقط مبہم لفظ کی تعبیر و تشریح کا اختیار سپریم کورٹ اور پاکستان کو حاصل ہے. میں نے کہا میں نے علماء سے وکلاء سے بھی یہ مشورہ کر لیا ہے اور ہمارے قواعد کی روح سے بھی یہ اختیار سپریم کورٹ کا نہیں بنتا. پھر میں نے ایک مثال دی, میں نے کہا کہ اگر ایک عدالت چند ڈاکوؤں کو جیل میں بھیج دے, دروازہ بند کر دیا جائے, تالا لگ جائے جیل کے کمرے کا, پیچھے سے رات کو سپریڈنٹ جیل کا یا کوئی ملازم کوئی کھڑکی کھولی چھوڑ دے, کھڑکی کھول دے, ڈاکو رات کو بھاگ جائیں, تو میں نے پوچھا جناب عدالت کو فیصلہ سنانے کا کوئی فائدہ حاصل ہوا؟ جب یہ بات میں نے کی تو تینوں جج یوں کرنے لگے. میں نے کہا مسئلہ حل ہو گیا. میں نے کہا جناب پارلیمنٹ نے اس فتنے کا سدے باب کیا, ان کو پھیلنے سے روکا, بند کیا کہ ہماری نسلیں دوزخ کا ایندھن نہ بن جائیں. اگر سپریم کورٹ چور دروازے کھول دے گی سارے ڈاکو تو بھاگ جائیں گے, مشن میں کامیاب ہو جائیں گے. پھر بتاؤ پارلیمنٹ کو قانون بنانے کا فائدہ کیا ہوا؟ جب یہاں میں مسئلے کو لے آیا نا
یہ وہ کرم نوازی تھی جو وہاں سے مجھے حاصل ہوئی. میں یہاں پہنچا تو اس وقت تینوں جج یوں کر رہے تھے اور کہا مفتی صاحب آپ کی بات ہمیں سمجھ آ گئی. پھر میں نے کہا اس میں آپ نے وفاقی شرعی عدالت کے کچھ فیصلوں سے استشہاد کیا ہے، وہ بھی مناسب نہیں، لگا نہیں کھاتا، اس لیے کہ وہ فیصلہ جات انتظامی معاملات سے متعلق تھے. کہیں کوئی جھنڈیاں لگانے کا کیس تھا، چراغاں کرنے کا کیس تھا، تو وہاں عدالت نے کہا عوامی مقامات پہ یہ نہ کرو، اپنے نجی ادارے میں کہیں خوشی منا لو. یہ شاعر اسلام سے متعلقہ کیس ہے. قرآن کی محرف تحریف شدہ تفسیر تقسیم کر کے قرآن کے معنی کو غلط معنی کو غلط جامع پہنا کر اللہ کی مخلوق کو گمراہ کرنے کی سازش ہے. اس کو جھنڈیوں پہ قیاس نہ کرو، وہ فیصلے آپ کے ان سے استشہاد نہیں کیا جا سکتا. اور آخر میں نے یہ جملہ کہا کہ 39 نمبر پیراگراف قبلہ خورشید صاحب آپ کی خدمت میں یہ پیش کر رہا ہوں. یہ ان کو رٹوا دینا جمعے کے موقع پہ اور مختلف پروگراموں میں. قانون کے طلباء بیٹھے ہو تو سمجھ لینا. میں نے کہا آپ کے اس فیصلے میں پیراگراف نمبر 39 ہے، دیکھ لینا، نیٹ پہ آیا ہوا ہے فیصلہ. اس میں ایک اکثریتی فیصلے سے اتفاقی نوٹ لکھتے ہوئے جسٹس سلیم اختر نے لکھا تھا، کیا لکھا تھا؟ کہ دیگر اقلیتوں سے مرزائیوں کے معاملات مختلف ہیں. یہ جو صحافی رونا روتے ہیں، کئی لوگ سیکولر کہتے ہیں دیگر اقلیتوں کو حقوق حاصل ہیں، ہندوؤں کو حاصل ہیں، یہودیوں کو حاصل ہیں، مرزائیوں عیسائیوں کو حاصل ہیں، تو ان کو حقوق حاصل کیوں نہیں؟ ایک بات کی جاتی ہے ذہنوں کو گمراہ کرنے کے لیے. یہ پہلے عدالت کا فیصلہ موجود ہے، جسٹس سلیم اختر کا یہ نوٹ بھی موجود ہے کہ مرزائیوں کے معاملات دیگر اقلیتوں سے مختلف ہیں اور یہ ان سے مختلف مقام پہ کھڑے ہیں. یہ لفظ بھی اس میں ہے. کیوں ایسا ہے؟ عیسائی یہودی کو نہیں روکا جاتا، ان کو کیوں روکا جاتا ہے؟ ایک فیصلہ سپریم کورٹ کا موجود ہے، اس لیے کہ کوکا کولا کی کمپنی کوئی دوسرا ٹائٹل استعمال نہیں کر سکتی. عدالت کا فیصلہ ہے، یہ قانون ہے. کوئی کمپنی کوکا کولا 7 اپ کا ٹائٹل استعمال نہیں کر سکتی، قانوناً جرم ہے. تو میں نے کہا مرزائی کیسے مسلمانوں کا پھر ٹائٹل استعمال کر کے دھوکہ دے سکتے ہیں؟ عدالتی فیصلوں کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، قانون کو توڑا جا رہا ہے. 42 پیراگراف تھے، میں نے تمام کے تحریری جوابات لکھے اور ان کے سامنے پیش کیے. پھر آخر میں نے یہ کہا، ایک اور جو مغالطہ تھا عدالت کو وہ میں نے بیان کیا. سنو، لکھا ہے فیصلے میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، حضور کی صفت ہے، سرکار رحمت للعالمین تھے. یہ فیصلے میں لکھا ہے. آپ چرند پرند اور ہر کسی کے لیے رحمت تھے، لہذا ان کو بھی چھٹی دے دی جائے. میں نے کہا اس آیت کا مفہوم صحیح نہیں سمجھا گیا، تفاسیر کو نہیں پڑھا گیا، سیاق و سباق کو نہیں دیکھا گیا. اس آیت کا یہ مطلب اگر ہے کہ ہر کسی کو چھٹی، تو ابو جہل کو قتل کیوں کروایا گیا؟ عتبہ شیبہ کو قتل کیوں کرایا گیا؟ جہاد کا حکم کیوں جاری کیا گیا؟ اچھا، اس جزیہ کا جواب بھی محترم دوران نماز میرے ذہن میں آیا. میں 5-6 منٹ میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. اس کا جواب بھی دوران نماز حرم مکی میں میرے ذہن میں آیا. کیسے؟ کہ یہ میں نے جب پڑھا نا تو قدرتی طور پر امام نے جو آیت پڑھی نماز میں وہ یہ تھی، یا ایھا النبیو جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم. میں نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کو تو دیکھا گیا اور وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ کو نہیں دیکھا گیا. وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، ان پہ سختی کیجئے. اللہ نے محبوب کو فرمایا جہاد کیجئے کفار و منافقین سے. تو میں نے ایک وہاں عقلی دلیل دی. عقلی دلائل ہمیشہ بڑا ذہن کے قریب کر دیتے ہیں بات کو. میں نے کہا جناب بات یہ ہے کہ اگر عدالت ڈاکوؤں پہ رحم کرنا شروع کر دے کہ بیچارے انسان ہیں، مہربانی کرنا شروع کر دے کہ بیچارے انسان ہیں، تو معاشرے کا سکون تو برباد ہو جائے گا.
معاشرے کو کیسے سکون ملے گا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا شرعی مفہوم یہ ہے کہ آپ میرے محبوب جائیے، جا کے سارے فسادیوں کو رستے سے ہٹائیے تاکہ میری مخلوق جنت میں داخل ہونے کے قابل ہو جائے۔ ابو جہل کو ہٹایا گیا، عتبہ شیبہ کو ہٹایا گیا، ان ڈاکوؤں کو ہٹایا گیا تاکہ اہل مکہ داخل ہوں اسلام میں۔ اور اسلام ہمیشہ ڈاکوؤں کو مارنے کا حکم دیتا ہے۔ عدلیہ ڈاکہ ڈالنے والوں کو جیل میں ڈالتی ہے، کیفر کردار تر پہنچاتی ہے۔ اگر عدلیہ ڈاکوؤں کے ساتھ رحم کرنا شروع کر دے تو معاشرہ کدھر جائے؟ معاشرہ کدھر جائے؟ اس کا سکون تو برباد ہو جائے گا۔ میں نے کہا اس آیات کا مفہوم صحیح نہیں، اور لا اکراہ فی الدین وہ دوسری پیشی میں نے پیش کیا تھا۔ ایک دلیل یہ تھی لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں۔ میں نے کہا یہ آیت جب اتر رہی تھی حضرت صدیق اکبر موجود تھے کہ کوئی نہ؟ صحابہ موجود تھے، اولین مخاطب قرآن کے وہ ہیں، تو انہوں نے یہ مفہوم نہیں سمجھا کہ مسیلمہ کذاب کلے میں موجود تھا۔ کیا حضرت صدیق اکبر اور صحابہ نے یہ رخصت دے دی کہ اپنے کلے میں بیٹھ کے اپنی تبلیغی سرگرمیاں جاری رکھو؟ میں نے کہا یہ سب سے بڑی دلیل ہے ہماری، یہ سب سے بڑی دلیل ہے، اس کو فیصلے میں نہیں لکھا گیا۔ پہلی پیشی پہ میں نے بیان کی، دوسری پہ میں نے دوبارہ دہرایا کہ میری یہ دلیل جو ریلیٹڈ تھی اس موضوع سے متعلق مسجد ادرار واری لکھی گئی، اس کو درج کرنا تھا اصل موضوع۔ بنیادی دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ حضرت صدیق اکبر کا فیصلہ، صحابہ کرام کا اجماعی فیصلہ، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، اللہ کے محبوب کا بھی یہی فیصلہ ہے۔ لہذا صدیق اکبر نے اور جملہ صحابہ نے لا اکراہ فی الدین کی آیت کے اترنے کے بعد فیصلہ یہ فرمایا کہ ختم نبوت کے منکر کو اپنے گھر میں بھی بیٹھ کر سازشیں کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اس کے لیے کوئی راہ نہیں ہوگی، ورنہ کلے میں ان کو اپنی تبلیغی سرگرمیاں جاری رکھنے کی اجازت مل جاتی۔ آخر میں نے کہا میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ جناب جسٹس صاحب، گزارش یہ ہے، میرے کریم محبوب نے ارشاد فرمایا من را منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وَإِن لَمْ یستطع فبلسانہ وَإِن لَمْ یستطع فبقلبہ۔ میں نے کہا حضور فرماتے ہیں جس کے پاس پاور ہے نا، طاقت ہے، ہاتھ سے منکر اور برائی کو روکے، جس کے پاس اگر طاقت نہیں تو زبان سے روکے، جو زبان سے بھی نہیں روک سکتا وہ دل سے تو برا جانے نا۔ میں نے کہا جناب آپ کے پاس پاور اور قوت ہے، آپ ہاتھ سے اس فتنے کا سدے باب کیجئے اور قانون اور آئین کا ان کو پابند کر دیجئے۔ ہمارے پاس زبان ہے، ہم اپنی زبان سے دفاع کر رہے ہیں، پہرا دے رہے ہیں، عامت الناس دل سے برا جانیں گے۔ پھر آخری بات میں نے یہ کہی، کوئی کیس دائر کرے یا نہ کرے، اس میں کچھ جزیات تھیں کہ ایف آئی آر میں یہ چیز درج نہیں، ایف آئی آر میں یہ چیز درج نہیں۔ میں نے گزارش کی یہ کئی مواقع پہ یہ پوائنٹ آپ کے سامنے آئے گا، یاد رکھنا کہ ایف آئی آر میں یہ چیز درج نہیں۔ سنو بحیثیت مسلمان، میں نے کہا ایف آئی آر درج ہو یا نہ ہو، کوئی بندہ درخواست لائے یا نہ لائے، مذہبی لوگ احتجاج کریں نہ کریں، ریاستی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس فتنہ کا سدے باب کریں اور قانون آئین کا پابند بنا دیں۔ میں نے کہا مسلم کی جو تعریف لکھی ہوئی ہے ان سے پوچھو کیا یہ اس تعریف کو تسلیم کرتے ہیں؟ اس میں تو موجود ہے آئین میں کہ جو آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے گا آپ کی ختم نبوت کا قائل ہوگا۔ میں نے کہا جب یہ اس آئین کو مانتے نہیں تو پھر آئینی عدالت میں انصاف لینے کے لیے کیسے حاضر ہو گئے ہیں؟ اور میرے کریم محبوب کے غلاموں، میں جوانوں سے بھی اپیل کرتا ہوں اور اس امید کے ساتھ ہوں انشاءاللہ العزیز 1450 سال میں کوئی منکر ختم نبوت آج تک کامیاب نہیں ہوا، انشاءاللہ صبح قیامت کامیاب نہیں ہوگا۔ غلاموں، صدق دل سے غلامی کا جذبہ ذہن میں لاؤ تو صحیح، کرم کیا ہوتے ہیں۔ میں تو حیران ہو گیا ہوں جب وہاں سے چلا نا روتے روتے، مشکل تھا اس در کو چھوڑنا بھی کہ پتہ نہیں پھر کیا نصیب ہوگا کہ نہیں۔ تو ایک شعر ہمارے علاقے کا سرائے کی ایک کوثر نعت خان ہے پڑھا کرتا تھا، وہی میں گنگناتے ہوئے وہاں سے آنسو بہاتے نکلا نا۔ اے ساکن سبز محل دے منت لیسو کے کائنا، کرو وعدہ ولا درتے بلیسو کے کائنا۔ میں یہ پڑھتے ہوئے آ رہا تھا، دیکھو کرم بالائے کرم، میں اسلام آباد پہنچا تو مجھے پیکیج پیش ہوا، مفتی صاحب جا کے اپنی نمازیں پوری کر کے آ جا۔ 4 نمازیں پڑھی تھیں در اقدس پہ۔ میں اپنے علاقے بھکر کی طرف چلا،
ایک دوسرا آدمی کھڑا ہو گیا، لوگوں کا انبار تھا، محبتیں تھیں، ذوق اور شوق تھا، میں حیران تھا، شیر خان تو وہی ہے جو پہلی نہیں گلی کوچوں سے گزرتا تھا، کیا ہو گیا ہے؟ تو مجھے یہی شعر ساز یاد آ رہا تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا۔ کیوں سرکار گولڑا فرماتے ہیں جس نے ختم نبوت کے لیے کوئی کام کیا، یہ بات یاد رکھنا، جس نے ختم نبوت کے لیے کوئی کام سر انجام دیا، میرے کریم محبوب کا دست اقدس اس کی پشت پناہی کرے گا۔ خدا را میں اپنے گھر تک پہنچتے ہوئے 3 پیکج عمرے کے مجھے پیش ہو چکے ہیں۔ میں نے کہا امام اہل سنت نے ٹھیک لکھا تھا نا، میرے کریم سے اگر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ آؤ تو صحیح کو غلامی نبھا کے دیکھو تو صحیح۔ جوانوں سب کو پسے پشت ڈال دو، برادریاں، سیاسی تعلقات، اپنی ملازمتیں کی، محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ایک محبوب کے ساتھ وفا کرو، اور اس در پہ جھکنے والا اور آگے راستہ ہے ہی کوئی نہ، ڈائریکٹ در خدا تک پہنچتا ہے، در خدا تک پہنچتا ہے۔ اور میں آخر میں ایک تجویز آج کل پیش کر رہا ہوں، ہم یہاں رکیں گے نہیں جناب، اس چیز کو ہم آگے لے کے جائیں گے۔ میری نیت یہ ہے کہ آپ عوام بھی ہمارا ساتھ دو، تاکہ آپ بھی ختم نبوت کے لیے کوشش کرنے والوں کی لسٹ میں آ جاؤ، میرے کریم کا دست اقدس نصیب ہوگا۔ وہ کیا ہے؟ اپنے ممبران سے کہتے ہو نا ووٹ تب دیں گے بیٹے کی ملازمت، میری گھر کی بجلی، میرے لیے 1 فرلانگ سڑک دو گے کہ کوئی نہ؟ ان مطالبات کو ذرا دوسرے نمبر پہ رکھو نا، ایک مطالبہ پہلے نمبر پہ رکھ لو، اپنے نمائندوں سے یہ گزارش کرو، ان کو قائل کرو، ہم اسمبلی میں آپ کی آواز ناموس رسالت اور ختم نبوت کے لیے سننا چاہتے ہیں۔ یہ آج وعدہ کر کے جاؤ، یہ منت کرنی پڑے، تعلقات استعمال کرنا پڑے، کہو ہمارے بیٹے کی ملازمت بعد میں، ہمارے لیے 1 کھمبا، 1 بجلی، 1 فرلانگ سڑک، یہ مطالبات بعد میں، ہم آپ کی آواز ناموس رسالت اور ختم نبوت کے لیے اسمبلی میں سننا چاہتے ہیں۔ اللہ کرے گا تفصیلی فیصلہ ہماری امنگوں کے بالکل مطابق ہے، تاحال تو میں 100% مطمئن ہوں کہ انشاءاللہ فیصلہ درست آئے گا۔ اور اگر کوئی کمی رہ گئی نا تو اگلا حل بھی میں نے سوچا ہوا ہے، ہم رکیں گے نہیں، علماء و مشائخ کی سرپرستی میں اپنے پارلیمنٹیرین حضرات جن کے اندر غیرت دینی ہے، ان کے ساتھ مل کر قانون میں ایک امینڈمنٹ لانے کی ضرورت ہوگی۔ 298 کے آخر میں صرف 2 جملے بڑھائیں گے، انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے یہ بھام ختم ہو جائے گا، اور پھر کوئی آدمی یہ بھام پیدا کرنے کی اہلیت میں نہیں ہوگا۔ بس ہمت نہیں ہارنی، پتہ نہیں ہم کب تک زندہ رہیں گے نہیں۔ اور مجھے ایک آخر میں بات کرنے دو، ایک کالی داڑھی والے، میں نے سکالر کی بات بچے نے مجھے سنائی ہے موبائل پہ، داڑھی پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا تھا اب یہ فیصلہ واپس آیا تو دیکھیں گے۔ تو میں نے کہتا ہے نا بابے تو شے کوئی نہیں، میں نے کہا بابوں نے وہ فیصلہ تبدیل کر دکھایا ہے، اب اس کا جواب دو۔ اللہ کریم حامی و ناصر واخر۔